خدا اے خدا. اللہ کو بھی نہیں مانتا اور جو اللہ کی مانتا ہے اس کو ماننے سے روکنے کی محنت کرتا ہے. اس کا کام ہی یہ ہے. اللہ کی خود تو نہیں مانتا لیکن جو مانتے ہیں اس کو اللہ کی ماننے سے روکنے کی محنت کرتا ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانتا اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مانتے ہیں وہ نہ مانے اس کی محنت کرتا ہے. خود بھی نیک اعمال نہیں کرتا اور کوئی کرتے ہیں وہ نہ کرے اس کی محنت کرتا ہے. اس لیے بعض لوگ شیطان کے بھائی بن کے جی رہے ہیں, اس کے دوست بن کے جی رہے ہیں. خود تو بھلے بنے نہیں اور جو بھلے بنے ہیں انہیں تانے دے کر یا کسی طریقے سے ذہن بنا کر یا بگاڑ کر کچھ بھی کر کے اس کو بھلائی سے روکیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ کوئی آدمی اپنے مال کو خیر کے کام میں زیادہ ہی لگاتا ہے, اللہ نے اس کے دل میں سخاوت بھر دی ہے, مال کی وسعت دے دی ہے, تو کچھ ایسے ہوں جو خود تو بخیل ہوں, کنجوس, وہ کبھی کہہ دے میں اس انداز سے کہ اس کو لگے کہ ہاں مجھے اب زیادہ نہیں خرچہ کرنا چاہیے, دیکھو بھائی تمہاری اولاد بھی ہے پیچھے اور بیوی بچے بھی ہے. ایسے کوئی اور انداز سے آنے والی وہمی جس کا کوئی یقینی بات نہیں, ایسے ڈر بتا کر بچے چھوٹے ہیں کل بڑے ہو جائیں گے, ایسے کر کے اس کو اس خرچ کرنے کی بھلائی کی نیکی سے روکنے کی کوئی تدبیر اختیار کرے. شیطان کا کام ہے اللہ کی نہ ماننا, ماننے والوں کو روکنا کہ یہ نہ مانے کسی بھی طریقے سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ ماننا اور جو مانتے ہیں ان کو روکنا. بھلے کام نہ کرنا اور جو بھلے کام کرتے ہوں ان کو روکنا. جیسے بگڑے ہوئے ذہن اور بگڑی ہوئی زندگیاں وہ دین کو سمجھے نہیں ہیں, صحیح سمجھے نہیں ہیں, تو وہ کہیں قرآن پاک کی آیت ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, جس کو مفہوم اور خلاصے میں سمجھایا سمجھانے والوں نے کہ اللہ سے دعا مانگی اس آیت میں بندوں نے کہ اللہ ہماری دنیا بھی بھلی بنا دے اور ہماری ٹیکے لگانے سے نیند نہیں آ جائے کہیں تمہارے کو, ہاں ہماری دنیا بھی بھلی بنا دے اور ہماری آخرت بھی بھلی بنا دے. وہ نا سمجھ کم سمجھ لوگ ہیں جو علم کو سمجھے نہیں ہیں علم جاننے والوں سے, اور صحیح لوگوں سے بات سمجھی نہیں تو وہ ایک جملہ گھڑ لیا ہے, ہاں بھائی دین دنیا ساتھ میں ہونی چاہیے. کیا بولتے ہیں؟ بولو نا, دین دنیا ساتھ میں ہونی چاہیے. انہوں نے دین دنیا کیا ہے وہ خود تو سمجھے نہیں ہے, نا سمجھ کم سمجھ سے سنا ہے اور اپنی نا سمجھی کم سمجھی کو کمال درجے کی سمجھ سمجھ کے بے وقوفی کا ثبوت دے رہے ہیں. بھائی دین دنیا ساتھ میں ہونی چاہیے. وہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ وہ سمجھ رہے ہیں نماز پڑھنا دین ہے, مسجد میں جانا دین ہے اور کمانے جانا دنیا ہے. دین دنیا ساتھ میں ہونی چاہیے. وہ سمجھ رہے ہیں اللہ کے راستے میں جماعتوں میں جانا دین ہے تو گھومنے بھی جانا چاہیے, ہر ہفتے نہیں, ہر مہینے نہیں تو سال میں 2-3 دفعہ گھومنے بھی جانا چاہیے. بھئی دنیا بھی سمجھ میں آئی. کوئی نوجوان لڑکا کسی دیندار کے ہاتھ لگ گیا, اس نے اس کے سامنے اللہ کی, اس کے پیارے نبی کی, آخرت کی بات سنائی, اس کے دل میں اللہ نے ہدایت کا نور اگا دیا اور وہ دیندار بننے لگا. تو وہ جو اللہ کے نافرمان لوگ ہیں, شیطان کے ساتھی بنے ہوئے, وہ اس کو سمجھانے بیٹھتے ہیں ابھی تو بہت چھوٹا ہے, ابھی سے یہ کہاں تو نے یہ کر لیا, ابھی تو تیرے دادا کی بھی داڑھی نہیں آئی, یعنی نہیں رکھی, آئی مطلب رکھی نہیں تیرے دادا نے, تیرے دادا بھی ابھی تو جھبا لہنگا نہیں پہنتے, اور تیری امی نے بھی ابھی تک تو برقع نہیں پہنا, دادی نے بھی نہیں, تو تیری بیوی کو برقع پہنانے کی کہاں بات کرتا ہے.
تیری دادی نے بھی ابھی تک تو نہیں پہنا. ایسی کوئی جملے, ایسی کوئی بات. وہ سمجھ رہے ہیں دین دنیا کچھ ایسا ہے, میت کے اندر ٹوپی پہن کے کچھ ذکر و تلاوت کرنا, دعا مانگنا دین ہے. تو شادی کی خوشیاں منانے کو کیا سمجھتے ہیں؟ دنیا. کہ بھئی شادی دنیا ہے اور میت دین ہے. ایسے ہی نہ سمجھ لوگوں سے سن لیا اور کہتے ہیں دین دنیا ساتھ میں ہونی چاہیے. قربان جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے زندگی کی ہر صبح کو دین سمجھایا اور ہر شام کو دین سمجھایا. مالدار کو مالداری کا اور غریب کو غریبی کا دین سمجھایا. بازار والوں کو بازار کا اور مسجد والوں کو مسجد کا دین سمجھایا. میت میں رونے کا بھی دین سمجھایا اور شادی کی خوشیوں کا بھی دین سمجھایا. ہمارے لیے تو دین ہی دین ہے. دنیا کسے کہتے ہیں وہ پتہ نہیں کیا بات ہے. مسجد میں لکھا رہتا ہے, کیا لکھا رہتا ہے؟ مسجد میں دنیا کی باتیں نہ کریں. تو باہر کرنے کی کس نے اجازت دے دی؟ نہیں سمجھے؟ مسجد میں دنیا کی باتیں نہ کرے تو کس کو دنیا کی باتیں کہتے وہ انہیں پتا نہیں. میں ایک مسجد میں بیٹھا تھا, موبائل کے شروع کے زمانے کی بات کر رہا ہوں. مسجد میں بیٹھا تھا, دوسری صف ہوگی شاید, احمد آباد سے باہر, اور کسی کا فون آیا تو میں نے فون پہ بات کی. فون پورا ہونے کے بعد ایک صاحب آ کے کہنے لگے بھائی مسجد میں سے دنیا کی بات نہیں کرنے کی. میں تو دین کی بات کر رہا تھا کہ فون پہ نہیں کرنے کی. ارے میں بولا بھائی صاحب میں تو اس کو نماز کی بات کر رہا تھا اور وہ جماعت میں جانے کی بات تھی, فون پہ کر لی تو کون سا گناہ ہو گیا؟ ہاں کوئی نماز پڑھ رہا ہو, ہم نے خلل پہنچایا ہو تو آپ کی بات صحیح. کوئی بیان چل رہا ہو اور ہم نے خلل پہنچایا تو آپ کی بات صحیح. میں اکیلا ہی تھا, کوئی تھا ہی نہیں مسجد میں, آپ دور پیچھے بیٹھے ہیں, اور اگر فون پر ایسی بات کر لی کوئی ایسی جس میں بھلائی ہی بھلائی ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ لیکن وہ سمجھے نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے میرے بھائیوں میں بھی نیت کرتا ہوں, آپ بھی نیت کرو. ہم ان لوگوں کی بات کبھی نہ مانیں گے جو خود تو دین پہ چلتے نہیں ہیں لیکن چلنے والوں کہیں نہ کہیں کسی قسم کی رکاوٹ بن جائیں. خود تو بھلائی کے کام کرے نہیں اور بھلائی کے کام کرنے والوں کہیں نہ کہیں رکاوٹ بن جائیں. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں ایک بات یہ ہے, جیسے میں نے بات شروع کی کہ انسان فطرتاً واپسی کی بات ہمیشہ ذہن میں رکھتا ہے. جماعت میں جانے والے 4 مہینے جا رہے ہیں لیکن گھر میں واپسی کی تاریخ دے کر جاتے ہیں, اس تاریخ کو واپس آ جائیں گے. واپسی کا خیال ہوتا ہے, دن گنتے رہتے ہیں. اسی لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل مند اور سمجھدار وہ ہے جو اپنی زندگی کی واپسی یعنی موت کو یاد رکھے, اور شیطان دشمن ہے اللہ کا, اللہ کے نبی کا اور اللہ رسول کی بات ماننے والوں کا. وہ سب واپسی ہمیں یاد ہے لیکن کون سی واپسی بھلا دیتا ہے؟ موت. یہ یاد بہت کم رہتی ہے. اور کہیں کہیں بوڑھے بیٹھے ہوں, میں بھی بڈھا آدمی ہوں, کہیں بوڑھے بیٹھے اور موت کی بات کرو نا تو وہ اے بھائی یہ باتیں بند کر دو نا, کیونکہ بڈھا سمجھے کہ اب مرنے کی بات سے بھی ڈرے, مرنا تو بہت دور کی بات. لوگ اس کے تذکرے سے ڈرتے ہیں. وجہ بہت ساری لکھی ہے, ایک وجہ نہیں بہت ساری وجہ ہے کہ ایمان والے کے بارے میں اس کی صفات اور خوبیوں کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ تو اپنی آخرت سے محبت کرتا اور جانے کے لیے تیار ہے. جیسے پنجرے کے اندر پرندہ یہ موقع لگائے کہ کہیں اڑنے مل جائے تو چلا جاؤں, آزاد ہو جاؤں, تو یہ دنیا کے لیے ہم کو تو قید کیا گیا. دنیا سجن المؤمن, یہ دنیا ہمارے لیے قید ہے. اور جنت میں آزادی, لا مقطوعۃ ولا ممنوع, وہاں کوئی روک ٹوک نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ کورونا کے زمانے میں سرکاری کچھ آدمی نے مجھے فون کیا کہ ہم آپ سے ملنے آنا چاہتے ہیں. میں نے بولا آپ آ جائیے, دادا میاں کی مسجد کے باہر ہی میں کھڑا ہوں گا, لیکن ذرا ایسے کپڑے میں مت آنا کہ لوگ تم کو دیکھ دیکھ کے بھاگ جائیں, اور تمہاری گاڑی کہیں دور رکھ کے آنا, ورنہ وہ حالات ایسے تھے کہ لوگ دیکھ دیکھ کے بھاگتے تھے.
تو وہ گاڑی کہیں دور رکھ کے ویسے کپڑے پہن گئے, کوئی کو اندازہ نہیں کہ یہ کون لوگ ہوں گے, سرکاری آدمی تھے, ان کا یونیفارم پہن کے نہیں آئے تھے. دادا میاں کی مسجد پہ آئے, جبکہ پورے ہندوستان میں کچھ ایسے بات کہی جا رہی تھی حکومت والے, اور لوگ کہہ رہے تھے کہ بھئی دور دور رہو اور کپڑا منہ پہ ڈھانک دو ورنہ یوں ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, نزدیک رہو گے تو مر جاؤ گے, کپڑے نہیں ڈھانکو گے تو مر جاؤ گے, اور پتہ نہیں کیا کیا, گھر سے نکلو گے تو مر جاؤ گے, مسجد میں نماز پڑھنے جاؤ گے تو مر جاؤ گے. کہاں جاؤ گے؟ بس تم گھر میں ہی بیٹھو. مطلب گویا موت کے فرشتے کو بول دیا ہوگا وہ اعلان کرنے والوں نے کہ گھر میں مت آنا, باقی سب میں تو باہر کھڑا ہی تیار رہے, نکلے کے پکڑو. تو وہ آفیسر 4 تھے, آئے دادا میاں کی مسجد کے پاس, اور وہاں کچھ کھانے پینے کی گاڑیاں لگی ہوئی تھی. شام کو بازار لگتا تھا, میلہ لگتا تھا, یعنی مجمع جمع ہوتا تھا, کیونکہ باہر جانے کی سب بند تھے رستے. کہیں 15 کھڑے کسی گاڑی پر, کہیں 20, کہیں 12, ایسے کھا پی رہے. تو وہ جیسی وہ آئے, انہوں نے آتے ہی مجھے پوچھا, وہ گجراتی بول رہے تھے, میں اس کو ترجمہ کر رہا تھا, ارے بھائی صاحب یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تو جو ہمیں سکھایا گیا ہے اللہ رسول کی بات صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن اور حدیث کی بات جو ہمیں اہل علم نے سکھایا, وہی بات میں ان کے سامنے رکھ دی. انہیں پوچھا یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں بولا صاحب ہم تو مرنا چاہتے ہیں. کیا چاہتے ہیں؟ ہم تو مرنا چاہتے ہیں. تو کہ کیوں مرنا چاہتے ہیں؟ میں بولا ایسے اعلان ہوا ہے کہ نزدیک نزدیک رہو گے تو مر جاؤ گے, دور دور رہو, منہ پہ کپڑا لگاؤ نہیں تو مر جاؤ گے. دیکھو یہ سب نزدیک نزدیک کھڑے, کپڑا بھی نہیں لگایا منہ پہ, تو ہم تو مرنا چاہتے ہیں. تو پوچھے ان میں سے ایک نے کہ آپ لوگ کیوں مرنا چاہتے ہیں؟ بولا دیکھو صاحب کتنے چھوٹے چھوٹے ہمارے گھر ہیں, گلیاں ٹیڑھی ترچھی ہے. جنت میں اللہ نے بہت بڑے بڑے مکان بنا کے رکھے ہیں, وہاں کھانا فری, کپڑے فری, سب مفت کا ہے, بس آرام کرو. اللہ کہتا ہے کھاؤ پیو عیش کرو. ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون. اللہ کا اعلان ہے تم جو چاہو گے وہ وہاں ہوتا رہے گا. تو وہاں ہم جانا چاہتے ہیں, یہاں نہیں رہنا ہمارے. تے چھوٹے مکان میں رہ کے کیا کریں گے, گلیاں بھی ٹیڑھی ترچھی ہے. تو وہ کہنے لگا ایک بھائی, تو کیا ایسے ہی سب مر جائیں گے؟ نہیں مریں گے, مریں گے تو جنت میں جگہ نہیں, تو پھر پھرنے دو نا ہم کو آزادی سے, آپ کیوں پریشان ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ ارے سمجھ میں آ رہی بات؟ سیدھی سادی بات ہے جو اللہ کہہ چکا موت کے بارے میں, وَلَا تَقَدَّمَ وَتَأَخَّرَ. ایک سیکنڈ جلدی نہیں ہوگی, ایک سیکنڈ دیری نہیں ہوگی, وقت طے ہے سب کا. پھر ہم کسی جوان کی موت پر یوں کیوں کہویں بہت جلدی چلا گیا, کیوں کہویں؟ ہمارے کو معلوم ہے جلدی گیا, یا کبھی کچھ ایسا کہویں ابھی ان نے دیکھا ہی کیا تھا, تو کیا دکھانے کا تھا ہمارے اس کو, جس کو جو دکھانا تھا اللہ نے دکھا دیا. ابھی ان نے دیکھا ہی کیا, تو کیا دکھانے کا تھا ہم کو اس کو؟ کیا ہمارا دیکھنے کا دکھانے کا رہ گیا؟ وہ تو اللہ کے جو دکھانا تھا دکھا دیا, آنکھیں اللہ نے دی تھی, دیکھنے کی طاقت اللہ نے دی تھی. لیکن یہ سارے جملے, بچہ مر گیا تو ماں بولے اللہ کو اس کے سوا کوئی ملا ہی نہیں. ایک صحابی نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ میں مسلمان بننا چاہتا ہوں, اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک بڑھایا, ان سے بیعت لی, ایمان پر, اسلام پر, کلمے کا الفاظ یاد کرا دیے, سنا دیے. جب وہ مسلمان ہو گئے وہ کہنے لگے حضور ایک دعا کر دو. کہ کیا دعا کر دو؟ کہ میری موت آپ سے پہلے ہو جائے. پیارے آقا نے ارشاد فرمایا میں ایسی دعا کسی کے لیے بھی نہیں کرتا. نہیں سمجھے بات؟ جیسے کہ آج کبھی کبھی گھر میں عورتیں مردوں کو بولیں میں تو تمہارے کندھے پہ ہی جاؤں ایسی دعا کرو. نہیں وہ بھی کیا کہے, نہیں تیرے کو 4 مہینے بٹھائی دوں گا میں. اللہ کرے کہ بات سمجھ میں آ جائے. وہ اس کے پہلے, اور وہ یعنی ایک دوسرے کی راحت کی چیز ہے نہیں, کیا نہیں سمجھے, موت کے بھی ایسے ہی جملے بول دیے. اللہ کرے بات ہماری سمجھ میں آ جائے. لہذا میرے بھائیوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عقل مند اور سمجھدار آدمی وہ ہے جو موت کو یاد رکھے اور اس کی تیاری کرے. لیکن شیطان ہمارا دشمن, اللہ کا دشمن, پیارے نبی کا دشمن,
اللہ رسول کی بات ماننے والوں کا وہ دشمن ہے، وہ موت کی یاد بھلا دیتا ہے۔ کیسے پتا چل رہا ہے؟ کہ ہر ایک اپنی زندگی دیکھے، صبح سے شام میں موت کی تیاری کیا ہے اور زندگی کی تیاری کیا ہے، یعنی جینے کی محنت کر رہا ہوں یا مرنے کے بعد کچھ زندگی پرماننٹ ہمیشہ کی ہے، اس کے لیے میں کیا کر رہا ہوں۔ اچھی طرح سمجھنا، اسلام ایک اتنا پیارا مذہب ہے جس مذہب میں کھانے کی ضرورت کو، سونے کی، شادی کی، کپڑے کی، کمانے کی، مکان کی، سواری کی، کسی ضرورت کو دین کے خلاف نہیں کہا گیا، لیکن ضرورتوں کا دین سکھایا ہے۔ اور دیگر مذاہب باطلہ جو باطل مذہب ہے، ان میں کسی کو دیندار بننا ہو تو سب چھوڑ دینا پڑے، تب جا کے کہا جائے کہ یہ دیندار ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے لا کے جو پیارا دین دیا، وہ دین میں ضرورتوں کو بھی دین بنایا گیا، شادی بھی دین، کھانا بھی دین، کمانا بھی دین، کپڑے بھی دین، مکان بھی دین، سواری بھی دین، ہنسنے کا موقع خوشی منانا بھی دین۔ اللہ کرے بات ہماری سمجھ میں آ جائے۔ لہذا موت کی تیاری ہم سب پر لازم ہے۔ وہ کیسے پتا چلے گا؟ ہر ایک اپنی زندگی جانچے کہ صبح اٹھتا ہے وہاں سے لے کر رات کو سوتا ہے وہاں تک اپنے بارے میں، اپنے گھر کے لوگوں کے بارے میں سوچے کہ میرے گھر کے لوگوں کی زندگی کیسی جا رہی ہے، کہ ابھی موت آوے تو کیا ہوگا، میں مر جاؤں تو میرا کیا ہوگا، بچے مر جاویں، بیوی مر جاویں، گھر کے لوگ مر جاویں، ان کا کیا ہوگا؟ کچھ ہے تیاری؟ اسکول میں داخل ہونے والے بچوں کو پہلے ہی دن سے یہ ذہن میں ہوتا ہے سال کے آخر میں امتحان ہوگا، سالانہ امتحان ہوگا، وارشک پریکشا ہوگی، اور وہ سالانہ امتحان ذہن میں ہوتا ہے کہ اس وقت پاس ہوئے تو کلاس کی ترقی ہوگی، نا پاس ہوئے تو یہیں رہنا پڑے گا، زندگی کا ایک سال برباد ہو جائے گا۔ اور وہ محنت کرتا ہے، چاہے وہ چھوٹی سی کلاس کا، پہلی کلاس کا بچہ، اس کی ماں لے کر بیٹھتی ہے، ابا لے کر بیٹھتے ہیں، دادا دادی چاچا چاچی کوئی بھی لے کر بیٹھتے ہیں، کیا فکر ہے اس کی یہ زندگی برباد نہیں ہو جاوے، یعنی ایک سال کہیں ناپاس ہو جائے گا تو ایک سال بگڑے گا۔ یہ فکر کوئی غلط فکر نہیں ہے، اس کو کوئی غلط نہیں بول رہا میں، لیکن جیسے وہ چھوٹے سے بچے کے ایک سال برباد نہ ہونے کے لیے کتنی فکر ہے ماں باپ کو، گھر کے لوگوں کو، مجھے، میرے اور آپ کو اپنے بارے میں، گھر کے لوگوں کے بارے میں، کہ زندگیاں برباد نہیں ہو جاوے۔ کتابوں میں لکھا ہے، قرآن پاک کی آیت کی تفسیر میں سمجھایا ہے، اہل علم سمجھاتے ہیں جب کسی نافرمان برے لوگوں کا موت کا وقت قریب آتا ہے، وہ اللہ سے کہتے ہیں، اور قیامت میں یہ کہا جائے گا، اے اللہ ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، اب ہمیں دوبارہ بھیج دے، اب نیک عمل کر کے آ جاؤں، کیونکہ زندگیاں برباد کر کے آ گئے۔ ایک لمحے کی کسی کو فرصت نہیں دی جائے گی۔ ہاں آج عمل کا وقت ہے، کل عمل نہیں ہوگا۔ کتاب میں لکھا ہے نا 5 کام، وہ 5 کام کو غنیمت سمجھو 5 کام کے آنے سے پہلے، 5 کام کو غنیمت جانو 5 کام کے آنے سے پہلے، جس میں 5ویں نمبر پر لکھا ہے موت کو غنیمت جانو، مشغولی آنے، فرصت کو غنیمت جانو، فرصت کو غنیمت جانو مشغولی آنے سے پہلے۔ یہ 5واں جملہ ہے، فرصت کو غنیمت جانو مشغولی آنے سے پہلے۔ فرصت کسے کہتے ہیں؟ فرصت کسے کہتے ہیں؟ فرصت کہتے ہیں اس کو کسی قسم کی کوئی مشغولی نہ ہو، یہی فرصت ہے۔ جس دن موت کا فرشتہ آ جائے گا نا، ہم کو مشغول کر دیا جائے گا، اتنا مشغول ایک سبحان اللہ بولنے کی فرصت نہیں ہوگی۔ سچ کہہ رہا ہوں، دھیان سے سننا اور یاد رکھنا، جس دن موت کا فرشتہ میرے پاس آ گیا، ایسا مشغول کیا جائے گا مجھے کہ ایک سبحان اللہ بولنے کی فرصت نہ ہوگی، 2 رکعت نماز پڑھنے کی فرصت نہ ہوگی، صدقہ دینے کی، عمرہ کرنے کی، حج کرنے کی، کسی بھلائی کے کام کرنے کی فرصت نہ ہوگی۔ سونا مت، سونا مت، مشغول ہو جائیں گے ہم لوگ۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ قیامت کے دن سب لوگ ننگے کھڑے ہوں گے، تمام لوگ ننگے کھڑے ہوں گے۔ امی جان نے عرض کیا یا رسول اللہ، جب سب لوگ بغیر کپڑے کے ہوں گے، ایک دوسرے کے سامنے دیکھیں گے، شرم کتنی آئے گی، کیسی شرم آئے گی؟ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا عائشہ اس دن کسی کو کسی کے سامنے دیکھنے کی فرصت نہیں ہوگی، یعنی ایسا مشغول کہ دیکھنے کی فرصت نہیں، ایک سبحان اللہ پڑھنے کی فرصت نہیں، مشغول کر دیا جائے گا۔ وہ ساری مشغولی کو سمجھایا ہے، وہ کیا مشغولی ہوگی کہ جہاں ایک سبحان اللہ نہیں پڑھ سکتا، کسی کو دیکھنے کی فرصت نہیں ہے۔ آج موقع ہے میرے پاس، آپ کے پاس، کہ موت سے پہلے پہلے اس کی کچھ تیاری ہو جائے، اور وہ تیاری کے لیے کھانا نہیں چھوڑنے کا ہے، کمانا نہیں چھوڑنے کا ہے، کپڑے نہیں چھوڑنے کے ہیں، مکان نہیں چھوڑنے کا، سواری نہیں چھوڑنے کی، گھر کے لوگوں کو نہیں چھوڑنے کا، خالی یہ نیت کرنے کی میری صبح اٹھنے سے رات کو سونے تک، رات کے سونے سے صبح آنے تک ہر پل میرا وہ دین بن جائے جو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لا کے ہمیں دیے ہیں۔ آج تو دنیا کے ماحول میں ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے، کیا مالدار بن جاؤں، کیا بن جاؤں؟ ارے بولو نا، مالدار بن جاؤں بس، اس کے سب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ حالانکہ دیندار بننا کمال کی بات ہے۔ ہاں، دنیا کا سب سے آسان کام، دنیا کا سب سے آسان کام دیندار بننا ہے، اور سب سے مشکل کام مالدار بننا ہے۔ آسان نہیں ہے، مشکل ہے، بہت مشکل ہے کہ مالدار بن جائیں۔ کروڑ لوگ ہزاروں سال سے محنت کر رہے ہیں مالدار بننے کی۔ ہم اپنے محلوں میں، اپنے ہی گھر میں دیکھیں، جس چھت کے نیچے دادا چھوٹے سے بڑے ہوئے، پوتا وہیں جوانی سے بڑھاپے تک پہنچ گیا، ابھی چھت وہ کہ وہی ہے، 3-4 مالے کی بلڈنگ نہ بن سکی، محنت ہو رہی ہے مالدار بننے کی، مکان کی 2 چھت نہیں بڑھا سکے، کیا مالدار بنتے ہیں؟ لیکن دیندار بننے میں شروعات کی اور بن گئے۔ لہذا بھائیو، بہت اہم بات میرے اور آپ کے لیے وہ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ہمیں اپنی موت کو یاد رکھنا ہے اور اس کی تیاری کرنی۔ تیاری کرنے کے لیے کیا کرنا؟ ہر پل کا دین سیکھیں گے، ہر پل میں دین داخل کر دیں گے، کھانے کا دین، سونے کا دین، کمانے کا دین۔ ایک حکایت پر بات پوری کرتا ہوں، کمانے کے دین کی بات کہی تو لکھا ہے ایک صاحب بہت سارے پیسے لے کر کے بازار سے قیمتی ہیرا خرید کے لائے۔ ہیرا سمجھتے ہیں نا؟ گھر میں لا کے رکھا۔ ان کا گھر کسی ایسی جگہ پر تھا جہاں گھر کے باہر پیچھے کھلی جگہ میں چوہے بہت پھرتے تھے۔ پھر چوہا آیا اور وہ ہیرا منہ میں نگل کے چلا گیا۔ حیران ہو گیا، اتنا قیمتی ہیرا اتنے پیسے سے بنا کے لایا تھا۔ آس پاس والوں سے کہا دیکھو بھائی ایسا ہوا، تو ایک نے مشورہ دیا تم فکر مت کرو، یہ جانور کی لائن کے کچھ ماہر ہوتے نا، اس کو بلا لا، وہ چوہے میں سے پکڑ لائے گا کس کے پاس ہیرا ہے۔ تو اس کو جا کے اتنے سارے چوہے میں سے وہ کہاں سے پکڑے گا، کہہ کے تم بلا کے لاؤ۔ تو وہ جا کے بلا کے لایا اس لائن کے ماہر کو۔ جانوروں کے ماہر ہوتے ہیں، ان کے جاننے والے ہوتے ہیں، ان کو کیا وہ سب دیکھ کے کچھ سمجھتے ہیں۔ تو اس نے کہا کچھ گھنٹے لگیں گے، میں آپ کو لا کے دیتا ہوں چوہا جس نے ہیرا نکل گیا۔ کچھ 5-7 گھنٹے یا کچھ آگے پیچھے اس نے کر کے ایک دم پکڑ کے لا کے دیکھو اس کے پیٹ میں ہیرا ہے، چیرا تو اس کے پیٹ میں سے ہیرا مل گیا۔ تو جس کا گم گیا تھا اس نے بولا آپ کو کیسے پتا چلا کہ اس نے ہیرا نکل گیا؟ تو کیا جملہ لکھا ہے؟ یوں لکھا ہے، کمینوں کے پاس مال آتا ہے نا تو سب سے الگ ہی پھرتے ہیں۔ کیا لکھا ہے؟ کمینوں کے پاس جب مال آتا ہے تو سب سے الگ ہی پھرتے ہیں، وہ لوگوں سے ملتے نہیں۔ تو میں نے وہاں کچھ گھنٹے دیکھا کہ الگ الگ کون پھر رہا ہے، یہی تھا۔ اللہ کرے کہ بات سمجھ میں آ جائے۔ ایسے دنیا کے دیوانے بنے۔ اس لیے میرے بھائیوں،
میں اور آپ نیت کریں ہم اپنی موت کو کبھی نہیں بھولیں گے. اسی لیے سونے کی دعا اللہم بسمک اموت, اٹھنے کی دعا الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا. سونے میں موت کی دعا کر کے سو کہ اللہ میں مرتا ہوں, اٹھے تو کیا کہا, اے اللہ تیرا احسان, تیرا شکر, تیرا کرم کہ تو نے زندگی دی, موت کے بعد دوبارہ گویا ہر رات موت کی یاد ہے, تو سوتے سوتے بھی کلمہ پڑھ کے استغفار کر کے دعائیں مانگ کے سو جاویں کہ اگر سوتے میں ہی موت آ گئی تو اللہ کے نیک بندوں میں, معافی مانگنے والوں میں کھڑے ہو جاویں. درخواست کرتا ہوں اپنے خود کے بارے میں, آپ کے بارے میں, سب گھر کے لوگوں کے بارے میں, موبائل دیکھتے دیکھتے اور کچھ ایسے واٹس ایپ کے نیوز دیکھتے ہوئے یا ٹیلی ویژن دیکھتے ہوئے جو لوگ سو جا رہے ہیں, ان سے درخواست کرتا ہوں یا اپنے گھر میں جا کے بولنا کہ تھوڑی دیر ذکر کرتے کرتے سو جاؤ. تسبیح فاطمہ, استغفار, آیت الکرسی, توبہ کی کچھ الفاظ, یہ اللہ معاف کر دے, مر گیا تو تیرے وہاں نیک لوگوں میں کھڑا کر دینا. اللہ مجھے آپ کو صحیح سمجھ کر صحیح عمل کی توفیق عطا.